اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، یہ آن لائن کلاسز، دروس اور تعلیمات اہل بیت کو نشر کرنے کا یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس پر آشوب ماحول کو نظر میں رکھتے ہوئے، ماہ مبارک رمضان بھی شروع ہو چکا ہے، اور یہ کلاسز اور دروس شروع کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی رہیں خدمت محمد و آل محمد میں رہیں، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ رمضان المبارک کے تمام ایام، یہ سارا مہینہ ہماری کوشش جاری رہے گی کہ ہر دن کچھ نہ کچھ پیغام محمد و آل محمد سے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں، جس میں سے ارادہ تو یہ ہے، باقی توفیق خدا کے ساتھ انشاءاللہ یہ کام مکمل ہوگا، جس میں سے ہم کچھ فضائل ماہ مبارک رمضان، پھر اس ماہ مبارک رمضان میں مخصوص دعاؤں اور فضائل قرآن، تلاوت قرآن کی فضیلت، خصوصاً اس مہینے میں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ ایک دعا کا ارادہ کیا ہے جو آپ تک پہنچائیں، جس میں وسیع مفاہیم صفات خدا اور محمد و آل محمد پہ درود اور ان کے فضائل ہیں، اور آخر میں اس دعا میں انتظار کا حکم ہے جو امام زمانہ سے مخصوص اس دعا کے 3 حصے ہیں، جس دعا کا نام دعائے افتتاح ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، اس دعا کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، اور جہاں تک ہمارے علم میں ہے، جہاں تک میں نے کوشش کی، اس دعا کے فضائل بھی بہت ہیں، مطالب بھی بہت ہیں، مفاہیم بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس کو پڑھنے کی ماہ مبارک رمضان میں بہت تاکید بھی کی گئی ہے، کیونکہ اس میں صفات خدا بھی موجود ہے، جیسا کہ میں نے کہا، فضائل محمد و آل محمد بھی ہیں، اور انتظار فرج کا حکم بھی ہے، امام زمانہ کے ظہور کی دعا بھی ہے۔ تو اس مہینے میں خداوند عالم سے دعا یہی ہے، پروردگار ہم تمام مومن و مومنات کو اس مہینے میں تیری رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور انشاءاللہ دعا ہے ہماری پروردگار عالم کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کی مدد کے ساتھ، نصرت کے ساتھ، ان کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے، ان کی بتائی ہوئی دعاؤں پہ عمل کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، انشاءاللہ ہم سب کی یہی کوشش رہے گی کہ اس مہینے کی تمام برکتوں کو حاصل کر سکیں، اور اس زمانے میں جو وبا چل رہی ہے، جو بیماری چل رہی ہے، کرونا وائرس اور دیگر ایسی نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں سے نجات پانے کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ روزہ کمزوری کا سبب نہیں ہے، روزہ طاقت کی وجہ بنتی ہے، روح کی طاقت۔ جب روح مضبوط ہوتی ہے تو جسم کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی، اور روزہ بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ روزے کے بہت سے فوائد ہیں، جیسا کہ میں نے آیت کی تلاوت کی تھی کہ اے ایمان لانے والو، ہم نے تم پر روزہ واجب کیا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح تم سے پہلے والوں پر واجب کیا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ،
اور یہ ایک مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان المبارک کہ جس کے سلسلے میں، جس کے فضائل میں کئی احادیث نبوی موجود ہیں، اہل بیت کے اقوال موجود ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے رسول اکرم شعبان کے آخری جمعے کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا مہینہ آ پہنچا ہے، اپنی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ آ پہنچا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کی نظر میں تمام مہینوں سے افضل اور بابرکت ہے۔ اس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں پر، اس کی راتیں دوسری راتوں پر، اس کی ساعتیں دوسری ساعتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند تمہیں اپنی مہمانی کی دعوت دے رہا ہے، اور تم اس مہینے میں سعادت مندوں میں قرار دیے جاؤ گے۔ اس مبارک مہینے میں تمہارا سانس لینا عبادت ہے، تمہارا سو جانا عبادت، تمہارا سانس لینا تسبیح، تمہارے اعمال مقبول، تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ دیکھو، اس مہینے کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ کی بخشش سے محروم رہے۔ کہا ایسے مہینے میں محروم رہے جس مہینے میں خداوند عالم خود اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو جتنا لے سکتے ہو لے لو، میں دینے تیار ہوں۔ اس مہینے میں ہم جو روزہ رکھتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے لیے یہ حکم ہے، ہمیں یہ پیغام ہے کہ اس روزے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ اللہ کی راہ میں فقیروں اور مسکینوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرو اور ان کو خیرات دو۔ اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اس مہینے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور نمازوں کے اوقات میں اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا کرو، کیونکہ نماز کے اوقات وہ بہترین اوقات ہیں جب پروردگار عالم اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے، اور جب اس کے بندے اس کو پکارتے ہیں تو اسے لبیک کہتا ہے، اور جب بندے ان اوقات میں مناجات کرتے ہیں تو ان کا جواب دیتا ہے، اور جب دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہارا جواب دینے والا ہوں۔ اے لوگو، جو بھی اس مہینے میں اپنے اخلاق اچھے بنائے گا وہ قیامت کے دن، یا رک کے ایک بات کہہ دوں، کیونکہ اسلام میں سب سے پہلا حکم نماز سے پہلے جو ہم پر واجب ہے وہ اخلاق بہت اہم چیز ہے۔ اخلاق نہیں ہے تو عبادتیں بھی کسی کام کی نہیں۔ بہترین چیز انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے اخلاق درست کرے، جس کے لیے حکم ہے کہ اپنے اخلاق اچھے بنائے گا جو اس مہینے میں، وہ قیامت کے دن جب لوگ پلے صراط پر ڈگمگاتے رہیں گے تب اس کے قدم ان اخلاق کی وجہ سے ثابت رہیں گے، وہ آسانی سے پلے صراط سے گزر جائے گا۔ جو اس مہینے میں مستحب نمازیں پڑھے گا اسے دوزخ کے عذاب سے آزاد کر دے گا پروردگار۔ ہم مستحب کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن خداوند عالم کہتا ہے مستحب، واجب تو واجب ہے ہی، مستحب کا ایک الگ حکم ہے، ایک الگ فضیلت ہے۔ جو مستحبات انجام دے گا، خصوصاً مستحب نمازیں، تو پروردگار اسے معاف کر دے گا، اس کے سارے گناہ بخش دے گا، دوزخ کے عذاب سے دور رکھے گا۔ جو اس مہینے میں واجب نمازیں ادا کرے گا اس کے نامہ اعمال میں 70 فرض نمازوں کا ثواب لکھا جائے گا جو دوسرے مہینوں میں ادا کرتا ہے، یعنی رمضان مہینے کی ایک واجب نماز کا ثواب دوسرے مہینے میں 70 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ
اتنا رحمتوں والا مہینہ ہمارے پاس آ چکا ہے. جو کوئی اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا خداوند عالم اسے دوسرے مہینے میں پڑھے جانے والے پورے قرآن کا ثواب عطا کرے گا. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا کرو. حکم ہے, یہ کہنے کے بعد حکم دیا گیا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو دعا کرو کہ پروردگار تو ہم پر ان دروازوں کو دوبارہ بند نہ فرما. اور کہا دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ساتھ میں حکم دیا تو دعا کرو کہ ان دوزخ کے دروازوں کو دوبارہ تم پہ نہ کھولا جائے. شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے اور اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ شیاطین دوبارہ تم پر مسلط نہ ہو جائیں. یہ بابرکت مہینہ اور ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم ہے احادیث میں بھی کہ شکر ادا کرو کہ تمہیں زندگی میں دوبارہ ماہ مبارک رمضان نصیب ہوا, دوبارہ رحمتوں والا مہینہ نصیب ہوا. ورنہ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ تھے جو اب نہیں رہے. ہمیں شکر کا مقام ہے کہ تو نے ہماری حیات اتنی باقی رکھی کہ پھر ایک مہینہ ایسے ملا جس میں ہم اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ میزبان ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے الوداع کہتا ہوں اور یہ پیغام دیتے ہوئے کہ انشاءاللہ ہر روز آپ تک تعلیمات اہل بیت سے کچھ پہنچایا جائے گا. کبھی دعا افتتاح کے عنوان سے, کبھی انتظار فرج کے عنوان سے, کبھی صلوات کی فضیلت, کیونکہ اس مہینے میں صلوات پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے, اور حالات حاضرہ کے حساب سے جو امام نے فرمایا اس حساب سے. تو لہٰذا ہم آخر میں دعا گو ہیں کہ پروردگار اس رحمتوں والے مہینے کی تمام توفیقات حاصل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما, تمام رحمتوں کو اپنے نصیب میں لکھوانے کی توفیق عطا فرما, اس مہینے میں واجب مستحب ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور دعاؤں میں اہم دعا جو اس مہینے میں ہے کہ ہمارے وقت کے امام منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما, اور امام زمانہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کر دستے ادب جوڑ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے مولا, آپ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک فیض کی کڑی ہو, وسیلہ ہو. تو لہٰذا اس دور حاضر کے حساب سے, اس پرآشوب ماحول کے حساب سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام انسانیت کو, تمام مخلوقات کو, خصوصاً شیعان حیدر کرار کو اس وبا اور ان وائرس جیسی بیماریوں سے نجات عطا فرما, اور جو بیمار ہو چکے ہیں پروردگار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما.